علمی اعلان نمبر 3 وہ ہے میرے بھائیوں، ہماری اس دعوت حق کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں کے پاس کوئی مواد موجود نہیں تھا، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں نے صرف گالی گلوچ پہ اکتفا کیا، اور مجھے وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو گالیاں دے کے چپ کر گئے۔ کم از کم انہوں نے یہ مان تو لیا نا کہ یار تو چنگا نہیں لگتا سانو، تیری شکل پیڑی لگ دی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے میں نے جو باتیں نہیں کہی ہوئی بلکہ اس کے الٹ ڈاکٹرائن کو میں سپورٹ کر رہا ہوں، آدھا کلپ میرا کاٹ کے وہ چڑھا دیں تو کتنے بڑے بے ایمان ہیں وہ لوگ، اور یہ پھر لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں، سیاق و سباق کانٹیکسٹ سے ہٹا کر میری باتیں پیش کرتے ہیں۔ تو میری یعنی اصلاح کرنی تو علمی طریقے سے کریں، جذباتی طریقے سے اس طریقے سے کیا مجھے کو قائل کر لے گا مجھے بدنام کر کے؟ میں پہلے بھی کہتا ہوں لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں، لوگ پڑھا لکھا طبقہ تمام مکاتب فکر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے اندر موجود ہے، جن کو پتہ ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو اس سے تو علماء کی اپنی بدنامی ہو رہی ہے، پہلے ہی لوگ علماء سے بدنام ہیں، اوپر سے اس طرح کی حرکتیں کریں گے، سیاق و سباق سے ہٹا کے میں نے بات کچھ اور کی تھی، اس کا کچھ ٹکڑا کاٹ کے تو ساتھ اس کا اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے اس طریقے سے لوگوں کے اندر یعنی پروپیگیٹ کرنا۔ اور اب یوٹیوب پہ ایسے کئی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اب وہ ریٹنگ کے لیے کر رہے ہیں، مونیٹائز کیے ہوئے انہوں نے اپنے چینل، یا اپنی مشہوری کے لیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کل کسی نے مشہور ہونا ہوتا ہے تو وہ انجینئر محمد مرزا صاحب ویسے ہی لکھ دیتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرے کلپ ویسے ہی سال لگائے ہوئے ہیں، میرے خلاف بھی کوئی بات نہیں کی نا میرے حق میں، لیکن نام میرا سال لکھ دیا کہ شاید کو کلک کر دے گا۔ تو اس حوالے سے بھی یعنی یہ بھی طریقہ ہے، اور مطلب اس قسم کی کئی ایک مثالیں ہیں۔ ایک کلپ مجھے ایک بھائی نے دکھایا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا امام بخاری شیعہ تھے، آگے بریکٹ میں لکھا ہوا مرزا پلمبر۔ اچھا مجھے کہتا ہے جی آپ کے خلاف ہے۔ میں نے کہا امام بخاری شیعہ تھے تو یہ کس نے کہا امام بخاری شیعہ تھے؟ کہتا ہے جی آپ نے کہا ہوا ہے۔ میں نے کہا میری تو ویب سائٹ کا نام اہل سنت پاک.com ہے، ٹھیک ہے جی، سنیت کے منہج کو میں لے کے چل رہا ہوں، منہج کو، فرقے کو نہیں، ٹھیک ہے۔ اہل تشیع کو میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، الحمدللہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں، میں ان کو کوئی ان کے لیے فتوے نہیں لگاتا۔ اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں اہل تشیع کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ایک نرم رویہ اختیار کر لیتا ہوں، تو وہ جینون ہے میرے بھائی، اس لیے کہ میں پلیٹ فارم اہل سنت کا یوز کر رہا ہوں۔ جب میں نے ٹائٹل اہل سنت لگایا ہے تو جب میں بات کروں گا تو ظاہر ہے کہ مخالفین تک جب میں بات پہنچا رہا ہوں تو میرا انداز لینیئنٹ ضرور ہوگا، یہ نیچرل چیز ہے۔ اور اپنے لوگوں کو اس لیے ڈانٹا جاتا ہے کہ جو لائک سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو تو کہا جاتا ہے نا، اگر میں اصول کافی کے حوالے پیش کر رہا ہوں تو پھر آپ ضرور کہیں، جب میں بخاری مسلم کے حوالے پیش کروں تو سنیوں کو تو پھر میں کان سے پکڑ کے کھینچوں گا نا کہ یار یہ کیا حرکت کر رہے ہو۔ تو اس ظالم شخص نے میرا نام جو بگاڑا وہ تو سورہ حجرات میں آ گیا کہ نام نہ بگاڑو، وہ چلے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، مجھے اس سے غرض نہیں۔ اس سے جو امام بخاری شیعہ تھے، میرا ایک کلپ ہے جس میں میں نے جو ناسبی علماء ہیں ان کو امام بخاری کا ایک حوالہ دیا تھا، اہل بیت کی شان میں حدیث صحیح بخاری سے بیان کی، اور اس کے اینڈ پہ میں نے تنزیہ طور پر کہا کہ جو یہ اہل حدیث علماء ہیں نا، تو یہ جس طرح مجھے رافضی کہتے ہیں تو نیم رافضی کہتے ہیں، تو اب امام بخاری کو بھی یہ نیم رافضی کہیں گے۔ اور میں نے اس میں جملہ بولا امام بخاری نیم رافضی، اور پھر میں نے یہ آگے پیچھے اس نے کچھ نہیں دیکھا، وہ اتنا جملہ کاٹا، حالانکہ وہ صرف آدھے منٹ کی اور ویڈیو لگا دیتا تو پتہ چلتا کہ یہ تنزیہ بات ہے، اور کہا یہ دیکھو امام بخاری کو شیعہ کہہ رہا ہے۔ تو اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو سارے محدثین شیعہ ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں، اگر یہ مطلب ہے اس کا۔ تو امام شافعی کا قول ہے، تواتر کے ساتھ تمام محدثین نے نقل کیا ہے، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو سارے جن و انس گواہ ہو جو میں رافضی ہوں۔ تو اس پہ میں نے ایڈ کیا کہ امام شافعی زندہ ہوتے تو میں ساتھ ایڈ کرتا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے اگر وہ غلو کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ سے عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے اگر غلو کے درجے میں نہ ہو تو میں دیوبندی ہوں، اگر کتاب و سنت کو حجت ماننا اور اس کے مقابلے پہ کسی بزرگ کی پرواہ نہ کرنا اور حجت ماننا اجماع امت کو اس کا نام اہل حدیث یہ سلفی ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اسی پہ ہی ہمیں فخر جو ہے وہ محسوس کرنا چاہیے۔ اور اس کے حوالے سے جو بھی میرا کلپ آئے اس کو آپ دیکھ لیں، یہ میں نے جو کلپ بتایا یہ مسئلہ 157A اور 157B تقریباً کوئی 5 گھنٹے کی گفتگو تھی، سنی شیعہ کنفلکٹ پہ میرے 100 سوالات جو ہے وہ علی الاحسن نقوی صاحب کے ساتھ، اس میں سے ایک کلپ کاٹا۔ تو بہرحال میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرا کوئی بھی کلپ چھوٹا موٹا کاٹ کے کوئی بھیجے اس کو آپ پوری ویڈیو اس کو کہ پوری ویڈیو بتاؤ کانٹیکسٹ سے کیا بات ہوئی، ورنہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو قرآن حکیم سے اگر میں آیات کوٹ کروں کہ نماز کے قریب مت جاؤ، بس اتنی آیت لے لوں سورۃ النساء کی اور میں کہوں قرآن میں یہ لکھا ہے نعوذ باللہ،
اور آگے یہ نہ لکھا ہو پڑھوں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، جتنی مرضی آپ احتیاط سے بولیں. جب اگلا بندہ کو بےمانی پہ اترا ہوا ہے وہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو کوٹ کرے گا. انشاءاللہ میں اس میں ایڈریس بھی کرتا ہوں بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ. اور یہ صرف ایک یہ بریلوی عالم نے کیا، ایک اہل حدیث عالم نے بھی کیا. انہوں نے میرا کلپ واٹس ایپ پہ اتنا عام کیا کہ میں جس اہل حدیث کی مسجد میں پہنچ جاؤں تو مجھے وہاں کا امام مسجد وہ کلپ دکھا دے، اور وہ سیکنڈز کا. پتہ نہیں ان کی مت کیوں ماری جاتی ہے، یہ دیکھتے نہیں آگے پیچھے والی بات کیوں نہیں اٹیچ کی. میں نے اس میں شیعہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرا وہی عقیدہ ہے جو کہ اہل تشیع کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. یعنی جس طرح میں کہوں کہ میں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہوں جو یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ان کی خصوصیات پائی جاتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور میں بات کر رہا ہوں یا مخالفت میں؟ فیور میں. تو اللہ دے بندے ہو، مطلب لوگ کہاتے نہیں کھاندے. اتنا کلپ کاٹا کہتے جی آپ نے بھی، میں نے کہا بھی پایا جاتا ہے، آگے میں بھی دا دسیا بھی ہے نا کہ کیا ہے. تو وہ میں نے اصول کافی سے اس میں حوالے پیش کیے تھے کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کے باوجود ہم ان کو صحابی مانتے ہیں، ان پہ لعنت کے قائل نہیں ہیں. اور مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں خطبے موجود ہیں کہ کہا کہ معاویہ کی غلطی علمی طریقے سے اس پہ واضح کرو، اس پہ لعنت نہ کرو. جنگ صفین میں جب مولا علی کے کچھ شیعہ نے جو ہے وہ لعنت کرنی شروع کی تو میں نے شیعہ کو یہ حوالہ دیا تھا کہ آپ لعنت نہ کرو، علمی اختلاف وہ تو سب سے ہو سکتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے المتوفا 179 ہجری، وہ کہتے ہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے اس شخص کے. ان کی ہر بات مقبول ہے اور ان کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے. اگر کسی سے نہیں ہو سکتا تو یہ صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا. باقی ہر بندے کے ساتھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. تو آپ اختلاف رائے مجھ سے بھی رکھیں الحمدللہ. اور مجھے لوگ جب اصلاح کرتے ہیں تو میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی بے ایمان نہیں ہوں. میں نے بار بار کہا کہ میرے ہی کلپ ریکارڈ ہے انجینئر محمد علی مرزا کے 5 رجوع آج سے 2 سال پہلے کا. پھر ہم نے دوبارہ پچھلے دنوں چڑھایا اور الحمدللہ اس حق کو واضح کیا. علمی اختلاف کریں. اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی میرا خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ میں 5 مولا علی علیہ السلام کے خطبوں کی روشنی میں اہل تشیع کی کتاب سے مسئلہ نمبر 162A ہے، وہ سن لیں. جس کو سن کے کئی شیعہ نے سب و شتم چھوڑ دیا. سنیوں کے علماء کی تو مطلب ان کی تقریریں اس قابل ہیں کہ وہ شیعہ کو ریورٹ کریں کہ وہ حق کے اوپر آ جائیں، یا شیعہ کے ذاکرین کی تقریریں اس قابل ہیں کہ وہ اہل سنت کو مولڈ کر لیں کہ اہل سنت جو اس 2 معاملوں میں غلو کرتے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں. نہیں، الحمدللہ ہم حق بات کرتے ہیں اور لوگ الحمدللہ قبول بھی کرتے ہیں. تو غلطی واضح کریں، مطلب میں ضرور اصلاح کروں گا. پچھلے دنوں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ جو متواتر حدیث ہے کہ ہوب کے کتے بھونکے تھے جنگ جمل پہ جاتے ہوئے، اور میرا ہوب کے کتوں والا پورا ایک کلپ موجود ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ. اور اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا میں واپس آ جاؤں، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس پہ ہم نے کلپ چڑھایا تو اس کے ساتھ کچھ کتوں کی شکل بھی بنا دی. اب ظاہر ہے کہ وہ تو حدیث میں لفظ موجود ہے کہ کتے فزیکلی بھونکے ہوئے ہیں، تصویر تو چھوٹی چیز ہے. لیکن اس نے کہا دیکھو جی یہ اس نے تصویر لگا دی. وہ تصویر میں نے اپنے ساتھ لگائی ہوئی تھی نا میری، جس بھائی نے بھی اپلوڈ کیا جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں. لیکن پھر بھی جب انہوں نے پراپوگنڈا کیا آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں. تو ہم نے اسی دن اس کی جگہ خیمے کی تصویر لگا دی. سیدہ عائشہ جو کہ خیمے میں تھی اور بار کتے بھونکے تھے تو وہ خیمے کی تصویر لگا دی. تو ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، لیکن یہ ادھورا کلپ کاٹ کے جس طرح یہ علم الغیب کے حوالے سے میرا تو عقیدہ ہی کچھ اور تھا. میرا نہ بریلوی والا عقیدہ ہے نہ اہل حدیث والا ہے، میں درمیان میں ہوں. دونوں طرف غلو ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 6A میرا ریکارڈڈ موجود ہے، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، وہ آپ دیکھ لیں. اس کو بھی سیاق و سباق سے ہٹا کے کچھ ریٹنگ والے علماء نے چڑھایا ہوا ہے، وہ پورا کلپ دیکھیں. اور یہ لوگ پھر پبلک کو اشتعال دلاتے ہیں. اور ان حاسدین سے میں یہ بار بار کہوں گا کہ میرے بھائیوں اب اس دعوت حق جو یہ لانچ ہوئی ہے الحمدللہ دنیا کے ہر بر اعظم میں پہنچ چکی ہے، اور میرے علم کی حد تک مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالی کے بعد دوسرا نمبر اگر کسی کا ہے نا کہ دنیا میں لوگ اس کی ویڈیو سنتے ہیں تو الحمدللہ اس ناچیز کا ہے انجینئر محمد علی مرزا. اور یہ بھی صرف میں ویڈیوز کی بات کروں، اگر اختلافی موضوعات پہ کہیں تو وہ پہلا ہی نمبر ہے. ٹھیک ہے نا جی الحمدللہ. تو یہ میں مطلب اس کے اوپر کوئی ہم کمائی نہیں کر رہے ہیں، مونیٹائز نہیں کیے ہوئے، ورنہ میں ابھی مونیٹائز کروں تو ہماری ویڈیو کی کمائی جو ہے نا وہ 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ بنتی ہے. تو میری سال کی تنخواہ اتنی نہیں ہے جتنی کمائی ہماری پر منتھ بنتی ہے، لیکن ہم نہیں لیتے الحمدللہ. حالانکہ لوگ کہتے ہیں جی لیں آپ دین کے لیے خرچ کریں. کیوں لیں؟ بےہودہ اشتہار چلا دیں اس کے اوپر ہم پھر، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی رضا کے لیے لگے ہوئے ہیں.
اور لوگ ریٹنگ والے علماء جو ہیں میرے نام لکھ کے تو چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی کلپ دیکھ لیں انشاءاللہ. لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے لوگوں کو سمجھ ہے, اور میری زندگی موت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کنو کڈ روئے گل, کیونکہ جو چیز یوٹیوب پہ لانچ ہو چکی ہے, لوگوں تک پہنچ چکی ہے, یوٹیوب جب تک ہے الحمدللہ, میڈیا ہے, یہ باتیں پہنچے گی. آج ڈاکٹر